کیا آپ جانتے ہیں کہ جب علامہ اقبال کا ایک مخالف ان کے سامنے دھوتی کھول کر برہنہ ہو گیا تو ایسا کیا ہوا کہ علامہ اقبال روتے روتے فوری ہنسنے لگے۔ بھٹو صاحب کو ہنری کسنجر کو کالے بٹیر کھلانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے لال بیگوں سے نمٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی، اور ہاں وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب ایک عرب ملک کے سربراہ نے نوجوان بے نظیر بھٹو کو چومنے کی خواہش کا اظہار کر ڈالا، حالانکہ بی بی تو ان صاحب سے ہینڈ شیک کرنے کو بھی ڈرتی تھی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارے عالمی رہنماؤں اور سیاسی اکابرین کے ایسے لطیفے آپ سے شیئر کریں گے کہ جنہیں سن کر آپ ہنسی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مریم خورشید۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ مشہور بھارتی مصنف شیام بھاٹیا کے مطابق سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات کو شہد بہت پسند تھا۔ جیسے بے نظیر بھٹو کی کمزوری میٹھا تھا اور وہ جلیبیاں بڑے شوق سے کھایا کرتی تھی، اسی طرح سے خالص شہد صدر عرفات کی کمزوری تھا۔ شیام بھاٹیا عرفات کے انٹرویو کے لیے آتے ہوئے ساتھ میں شہد کی بوتل بھی لے آئے۔ انٹرویو ہو چکا تو شیام بھاٹیا نے یاسر عرفات سے پوچھا، کیا میں آپ کی بیوی کا انٹرویو کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر عرفات کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی؟ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ شیام بھاٹیا اپنے ہوٹل واپس پہنچے ہی تھے کہ یاسر عرفات نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ذریعے انہیں واپس بلا لیا۔ یاسر عرفات اسے خاتون سے تعارف کرواتے ہوئے بولے، میری بیوی سوہا سے ملو، آئیے مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہاں، شہد کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے 1 ارب 20 کروڑ امریکی ڈالرز کی لاگت سے اپنے لیے صدارتی محل بنوایا، جو امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بھی بڑا ہے۔ طیب اردوغان کے مخالفوں نے صدارتی محل کی تعمیر کو فضول خرچی قرار دیتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی تھی۔ اس موقع پر طیب اردوغان نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ جسٹیفیکیشن دی کہ پرانے والے صدارتی محل میں ہر طرف لال بیگوں کی بھرمار تھی، ایسے میں غیر ملکی مہمانوں کے سامنے ہمیں جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو مجبوراً ہمیں ایوان صدر نئی جگہ پر منتقل کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ جب بھٹو امریکہ میں تھے تو انہوں نے ہنری کسنجر کو پاکستانی سفارت خانے میں عشائیے پر مدعو کیا۔ سفارتی عملے سے مشاورت کی گئی کہ ہنری کسنجر کو کیا کھلایا جائے۔ کئی طرح کے کھانوں کی تجاویز دی گئی، لیکن مسٹر بھٹو کو بھنے ہوئے کالے بٹیر کا آئیڈیا پسند آیا۔ سارے امریکہ میں بٹیر تلاش کیے گئے لیکن کہیں نہ ملے، تو ایک خصوصی طیارہ کراچی بھیجا گیا اور 2000 کالے بٹیر امریکہ کے شہر واشنگٹن منگوا لیے گئے۔ پھر اچانک سے یاد آیا کہ ان بٹیروں کو تیار کرنے کے لیے ماہر شیف تو امریکہ میں نہیں، تو ایک بار پھر سے وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ کراچی آیا اور یہاں سے 15 سے 20 دیسی کھانوں کے ماہر خانسا میں امریکہ بلوا لیے گئے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ جب ہنری کسنجر سفارت خانے آیا تو اس نے بھنے ہوئے بٹیروں کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی اور دوسری ڈشز کھاتا رہا اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلتا بنا۔ صدر یاسر عرفات اور ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق بھائیوں جیسا تھا، تو اس نسبت سے بے نظیر بھٹو ان کی بھتیجی لگی۔ اسرائیلی قابض فوجیوں سے تباہ و برباد فلسطین کے صدر یاسر عرفات شرارتی مزاج بھی رکھتے تھے۔ نامور ڈپلومیٹ ارشد سمی خان اپنی بک 3 پریزیڈنٹ اینڈ دا ایڈ میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فلسطینی صدر یاسر عرفات جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے میرے کان میں سرگوشی کی، عرفات کو یاد دلانا مت بھولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ ارشد سمی نے یاسر عرفات کو محترمہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے، ہاں مجھے علم ہے کہ لیڈی پرائم منسٹر سے ہاتھ نہیں ملانا، تاہم یاد دلانے کا شکریہ۔ کچھ دیر بعد یاسر عرفات نے اپنے طیارے سے نیچے آتے ہی محترمہ سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، تو مجبوراً بے نظیر بھٹو کو ہینڈ شیک کرنا پڑا۔ خیر، ہم آگے چل پڑے تو محترمہ مجھ سے اردو میں بولی، آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی؟ اس سے پہلے ارشد سمی کوئی جواب دیتے یاسر عرفات اپنے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے مخاطب ہوئے، میڈم شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو ہماری عرب روایات کے تحت بوسہ نہیں دیا، صرف مصافحے پر ہی اکتفا کیا۔ جو بھی میرے استقبال کے لیے آتا میں اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتا ہوں۔ یاسر عرفات کی یہ بات سن کر ہم تینوں
हंसने लगे। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब में एक मज़ाहिया वाक़या लिखती हैं। बलूचिस्तान में एक शख्स ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को रोककर गुस्से से कहा, तुमने यहाँ सड़क क्यों बनवा दी? मेरा गधा इस सड़क पर चलते चलते फिसल जाता है। भुट्टो साहब ने उस किसान को तसल्ली दी, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसा गधा लेकर दूंगा जो 3 गुना रफ्तार से दौड़ेगा और फिसलेगा भी नहीं। अगले हफ्ते मेरे वालिद ने उस किसान के लिए जीप भिजवा दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वैसे तो एक संजीदा शख्सियत के हामिल स्टेट्समैन हैं, लेकिन कभी कभी वो अपनी तकरीरों में वो कुछ बोल जाते हैं कि सारी महफिल कश्ते ज़ाफ़रान बन जाती है। आज से चंद बरस पहले नरेंद्र मोदी अपनी सियासी हरीफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हल्का इंतखाब राय बरेली में जलसा करने गए। अपनी तकरीर में वो कहने लगे, मेरे बरेली के देशवासियों, मैं तुम्हारे बरेली से प्यार करता हूँ क्योंकि झुमका यहीं से गिरा था। तब मीमर्स ने लिखा कि इस जलसे में मोदी साहब बीजेपी के तराने चलाने की बजाय यही गाना झुमका गिरा था बरेली के बाजार में प्ले करवा देते तो क्या ही बात थी। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के भाई चौधरी अब्दुल मजीद अपनी किताब में लिखते हैं कि एक सरकारी तकरीब में नमाज़े असर का वक्त हो गया तो जनरल ज़िया ने डॉक्टर अब्दुल सलाम से पूछा कि क्या आप हमारे साथ नमाज अदा करेंगे या अलहदा पढ़ेंगे? डॉक्टर अब्दुल सलाम बोले कि सर, मैं नमाज अलहदा पढ़ूंगा। ये सुनकर सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप हमसे अच्छे मुसलमान हैं। ज़ियाउल हक की ये बात सुनकर डॉक्टर अब्दुल सलाम एक लम्हे तो सख्ते में आ गए और फिर जुर्रत करते हुए बोले कि अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपका ये बयान अखबारों में छपवा दूँ? तो फिर जनरल ज़िया मुस्कुराते हुए बोले, आप ज़रूर शाया करा दें, लेकिन मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा। एक मरतबा ज़ियाउल हक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब से कहने लगे कि मैं पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ। खुमैनी ने पूछा, ज़ियाउल हक, पाकिस्तान का रकबा कितना है? जनरल साहब ने फौरन जवाब दिया, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। खुमैनी ने फिर पूछा, और जनाब का कद? जनरल साहब बोले, 6 फीट। उस मौके पर आयतुल्लाह खुमैनी ने तारीखी जुमला कहा, ज़ियाउल हक, आप पहले 6 फुट पर इस्लाम नाफिज करें, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पर खुद ही इस्लाम नाफिज हो जाएगा। दोस्तों, पहले अल्लामा इकबाल का ये शेर सुनिए, फिर इस हवाले से बात करते हैं। यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने इस शेर के तनाजुर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को फेमिनिस्ट बना डाला। वो बताते हैं कि अगर अल्लामा इकबाल चाहते तो बकरे की बात भी दिल से लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये एजाज़ भी बकरी को ही बख्शा। 1926 में होने वाले पंजाब असम्बली के रियासती इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहीं नज़र नहीं आती थी। ये वो ज़माना था जब पूरे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का गलबा था। लाहौर शहर के हल्के से शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और यूनियनिस्ट उम्मीदवार मलिक दीन मोहम्मद एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थे। अल्लामा इकबाल सारा दिन इलेक्शन कैंपेनिंग करके रात गए थके हारे पैदल वापस आ रहे थे। हफीज जलंधरी भी उनके साथ थे। ऐसे में अल्लामा इकबाल राह चलते लोगों से सलाम लेते। अल्लामा साहब गलती से अपने मुखालिफ उम्मीदवार के एक हमायती को सलाम कर बैठे। उस बदलिहाज शख्स ने सलाम का जवाब देने की बजाय अपनी धोती खोली और बेलिबास हो गया। अल्लामा इकबाल नजरें झुकाए वहां से चल पड़े। नमीदा आंखें और गमजदा दिल लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल हफीज जलंधरी से कहने लगे कि इस कौम के मसाइब के सबब मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। पता नहीं क्यों मेरी कौम अखलाक, मुरव्वत और तमीज़ो तहजीब से महरूम है। हफीज़ जलंधरी अपने मखसूस अंदाज में अल्लामा को तसल्ली देते हुए बोले, इसमें मगमूम होने वाली क्या बात है? इस बंदे के पास अखलाक होता तो वो आपको दिखाता, बेचारे के पास था ही यही जो कुछ उसने धोती खोल के आपके रूबरू कर दिया। हफीज़ जलंधरी की ये बात सुनकर अल्लामा इकबाल हंसने लगे और उनकी सारी परेशानी जाती रही। क़याम पाकिस्तान से कबल मजलिसे अहरारुल अस्लाम और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का हर जगह डंका बजता था। बरसगीर पाको हिंद के नामवर खतीब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हिस्से लताफत कमाल की रखते थे। उस ज़माने में लखनऊ के एक मशहूर शिया मुजतहिद क्लब अली का बड़ा चर्चा था। शिया मुजतहिद क्लब का नाम कैंची वाले काफ नहीं बल्कि कराची वाले काफ से शुरू होता था, जिसका अरबी में मतलब कुत्ता है। एक सफ़र के दौरान क्लब अली की अताउल्लाह शाह बुखारी से मुलाकात हुई। शाह जी उनसे मुखातिब हुए, हजरत आपका नाम क्या है? जवाब मिला, क्लब अली। शाह जी चौंक उठे, ऐसा नाम क्यों? वो शिया मुजतहिद कहने लगे, चूँकि मैं
قلب علی یعنی مولا علی کا کتا ہوں، لہٰذا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤں گا۔ شاہ جی فوراً بولے یہاں اللہ کے اپنے کتے گلیوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، تم تو پھر بھی علی کے کتے ہو۔ کچھ دیر بعد مولانا قلب علی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا، قلب علی نے سید عطارف کیا ہے؟ شاہ جی بولے میرا نام خنزیر اللہ ہے۔ شاہ جی کا یہ جواب سن کر وہ ایک دم چونک اٹھے۔ تب شاہ جی بولے اگر علی کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو اللہ کا خنزیر تو اس سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دفعہ جواہر لال نہرو نے قائد اعظم سے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے کہ جب میں الٹا کھڑا ہوتا ہوں تو میرے جسم کا خون میرے سر میں جمع ہوتا ہے، مگر جب میں سیدھا ہوتا ہوں تو وہ پاؤں میں جمع کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر قائد اعظم نے نہایت عقل مندی سے جواب دیا کہ جو چیز خالی ہوگی خون تو اسی میں جمع ہوگا۔ قائد اعظم جن دنوں لندن میں وکالت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کے ایک پروفیسر صاحب ان سے جہلس رہتے تھے۔ ایک روز لنچ کے وقت وہ پروفیسر صاحب اور قائد اعظم ایک میز پر کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ پروفیسر صاحب نے فقرہ کسا کہ مسٹر جناح تم نہیں جانتے کہ خنزیر اور پرندہ ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا کھا سکتے؟ اس پر قائد اعظم نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا کہ پروفیسر آپ پریشان نہ ہوں، میں اڑ کر کسی دوسری میز پر چلا جاؤں گا۔ یہ جواب سنتے ہی پروفیسر صاحب تو غصے میں آ گئے، اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اگلے روز اس نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں پڑے 2 بیگ ملیں جس میں سے ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا دولت۔ اس پر پروفیسر صاحب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ اس پر قائد اعظم فوراً بولے ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے عام انتخابات سے چند روز قبل عمران خان لفٹر سے گر کے زخمی ہو گئے تھے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں شوکت خانم ہسپتال پہنچا، مجھے شدید تکلیف تھی اور پشت کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ پھر ایک ڈاکٹر نے نہ جانے مجھے کون سا ٹیکہ لگایا کہ میری دنیا ہی بدل گئی، تکلیف ختم ہوگی اور ہاسپٹل میں موجود نرسیں مجھے حوریں نظر آنے لگی۔ انجیکشن کا اثر ختم ہوتے ہی میں پھر سے انسانوں کی دنیا میں واپس آ گیا اور ساتھ میں مجھے ایک بار پھر سے تکلیف ستانے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے بہت اصرار کیا کہ خدا کے واسطے وہ والا ٹیکہ پھر سے لگا دو، دھمکیاں بھی دی کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن ڈاکٹر نے ٹیکہ نہیں لگایا۔ میاں نواز شریف حسن لطافت کمال کی رکھتے ہیں۔ ان کے احباب بتاتے ہیں کہ نواز شریف اپنی محفل میں بیٹھے لوگوں کو بور نہیں ہونے دیتے۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب پاناما فیصلے کے بعد انہیں اقتدار سے نکالا جا چکا تھا۔ اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں میاں صاحب نے نون لیگی ساتھیوں کو ایک لطیفہ سنایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریس کورس میں گھوڑوں کی دوڑ دیکھتے ہوئے ایک شخص بڑی ٹینشن میں سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی گئی لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کا گھوڑا کس نمبر پر دوڑ رہا ہے؟ چونکہ اس صاحب کا گھوڑا ریس میں سب سے پیچھے دوڑ رہا تھا، وہ پنجابی میں کہنے لگے میرا گھوڑا او وے جنہیں سارے گھوڑیاں نو اگے لایا ہوا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نواز شریف کے مرحوم بھائی میاں عباس شریف کے حیران کن فیکٹ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مفتی محمود کی لائف سٹوری جاننے کے لیے یہاں نیچے جنرل محمد ضیاء الحق پر ڈاکومنٹری آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔